السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پولیٹیکل کے ساتھ میں سوشل بھی ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ دو میرے جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں، بزنس کا بھی ہے اور پھر سوشو پولیٹیکل ٹاپک مکس بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اور میرا جو کویسچن ہے اور میں جس چیز پہ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور کو تباہ کس نے کیا؟ تو لیٹ سٹارٹ۔ اچھا جی، لاہور کو کس نے تباہ کیا؟ لاہور کو تباہ کیا ہے خاص طور پہ اس پلاننگ نے، ان گورنمنٹس کی پلاننگ نے جس نے لاہور کو ترقیاں دی ہیں، صرف لاہور کو ترقیاں دی ہیں، اس نے یہ سارا تباہ کیا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اینڈ کو صفحے اول پہ۔ میں عید پہ کافی دیر باہر رہا، کافی وہ ملنا جلنے کی وجہ سے اور بڑے کام کی وجہ سے۔ میں جدھر جا رہا تھا مجھے انڈر پاس مل رہے تھے، فلائی اوور مل رہے تھے۔ آپ کہیں گے کتنی اچھی بات ہے، کتنے زیادہ ترقی کی ہے۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے، پر میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا آج اس وقت ان سب فلائی اوور، انڈر پاسز اور رنگ روڈز وغیرہ نے کیا لاہور کا رش ختم کر دیے؟ کیا ڈسپلن آ گئے؟ امید ہے یہی جواب ہوگا کہ نہیں، اور یہ نہیں رہے گا جواب۔ وجہ یہ ہے کہ روٹ کاز کی طرف فوکس نہیں کیا جا رہا۔ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، وہی تخت لاہور والی بات، آپ نے صرف لاہور میں ترقی دینی ہے۔ لاہور میں ترقی دیں گے تو لاہور میں روزگار جنریٹ ہوگا، لاہور میں روزگار جنریٹ ہوگا تو لوگ باہر سے روزگار کے سلسلے میں آئیں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ جو لوکلز ہوتے ہیں انہیں برے لگتے ہیں کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں، جس طرح کراچی میں پتہ نہیں جو ریئل کراچی والے ہیں وہ تو شاید گنتی کے رہ چکے ہوں، باقی بلوچ، پنجابی، وہ یہ پشتون اور جو اپنے آپ کو مہاجر بھی کہتے ہیں، گو کہ پنجاب میں ویسے یہ بائیفرکیشن نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی جو لوگ رہ رہے ہیں کبھی ہم نے انہیں مہاجر نہیں کیا۔ مہاجروں نے کراچی میں پتہ نہیں کیوں یہ لسانی گروہ بازی شروع کی ہے، یا انہوں نے ان کے لیے کر دی ہے واٹس ایور۔ تو وہاں پہ کتنی قومیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح لوگ آ رہے ہیں، آپ نہیں روک سکتے، آپ پلاننگ سے روک سکتے ہیں۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کس نے تباہ کیا، تو وہ پلاننگ نے کیا۔ پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ صرف لاہور میں آپ نے ترقی کرنی ہے، صرف لاہور میں آپ نے ہسپتال بنانے، صرف لاہور میں آپ نے جو ہے وہ ایجوکیشن اچھے سینٹر بنانے، صرف لاہور میں جو ہے بڑی لیول کی عدالتیں آپ کی لگیں گی، باقی چھوٹے شہروں میں کیا ملے گا؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس طرح پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، یہاں پہ کم از کم بھی آپ کے کوئی 10-12 ایسے پوائنٹ شہر ہونے چاہیے جس میں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں، تاکہ آس پاس کے ایٹ لیسٹ لوگ اس شہر پہ فوکس کریں، نہ کہ ساری دنیا لاہور میں آئے۔ آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا جو لاہور کے ریسورسز ہیں، قدرتی ریسورسز ہیں، وہ انف ہیں اس آبادی کو پورا کرنے کے لیے؟ نہیں ہیں۔ جہاں پہ چبرجی کے علاقے میں فصلیں لگتی تھیں، آج آپ کو وہ کیا کہتے ہیں قصور تک فصلیں نہیں ملتی۔ آپ کو گوال منڈی آف ہاؤسنگ سوسائٹی ملے گی کہ وہاں پہ جس طرح فوڈ اسٹریٹ میں اتنی دکانیں کھانے کی تھی، وہاں پہ آپ کو سوسائٹیاں اتنی زیادہ ملیں گی کہ پریشان ہو جائیں گے، 1 2 3 4 ساتھ سامنے آمنے سامنے دائیں بائیں ہر طرف سوسائٹی۔ تو کیوں نہیں بیڑا غرق ہوگا؟ آپ کا کام تھا نواز شریف، شہباز شریف کا، کہ یہ دوسرے شہروں میں دیکھیں، آپ کی جو بیسک ضرورت ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے روزگار، پھر صحت، پھر تعلیم، اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ لوگوں کو مفت میں پنگے لینے کی بڑی عادت ہے تو وہاں پہ عدالتیں۔ یہ 4 چیزیں آپ رکھ دیتے، 12 سے 15 سینٹرز بنا دیتے تو آج تباہی نہ ہوتی۔ فصلوں والی زمین تباہ کر کے صرف اور صرف آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے۔ پورا ملک اس وقت پراپرٹی ڈیلر اپنی ذات میں بنا ہوا ہے۔
ہر کوئی جب بھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے بیٹھتا ہے تو وہ یہی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، ادھر کی زمین کتنے کی، ادھر سستی ادھر مہنگی، گھر بنا لو، بچوں کے کام آئے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہمیں آتی۔ انویسٹمنٹیں ہی نہیں ختم ہوتی، ایسیٹ ہی نہیں ہمارے ختم ہوتے جو کہ ہم جس سے باہر نکلیں۔ تباہ و برباد کر کے آپ نے رکھ دیا ہوا ہے۔ کراچی کیوں تباہ و برباد ہوا ہے؟ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے نا۔ تو لاہور بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے اور آلموسٹ بالکل نک پہ ہے۔ یہ جو آپ کی سموک کے یہ مسئلے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ آبادی کا دباؤ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی اوورآل آبادی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے زیادہ ہے، پر ایسی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، آپ نے پلاننگ نہیں صحیح کی۔ آپ ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور بہت سے شہر ہیں، بہاولپور، ان کو دیں ترقیاں اسی لیول کی جس طرح کہ لاہور میں دی ہیں آپ نے۔ ہر کوئی وزیر بھی جو ہوتا ہے اس نے بھی لاہور میں آنا ہے، قومی وہ صوبائی اسمبلی بھی لاہور میں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے یہ جو مافیا بیٹھے ہیں، سب کی زمینیں لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ اب پراپرٹی کا جو پیور کانسیپٹ ہو چکا ہوا ہے وہ انویسٹمنٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے رہائش کے لیے رہنا ہے۔ ایک 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ بکتا ہے تو وہ 3 اس میں سے گھر نکل کے وہ ایک اپنی ذات میں ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ بیڑا غرق ہونا ہے اور آنے والے دنوں میں بہت برا ہے۔ میں بلکہ ایک سموک پہ اور بھی کرنا ہے، ایک میں نے پہلے بھی کیا تھا سموک پہ، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں سموک چلی گئی، یہ نہیں گئی، آپ کو بس نظر نہیں آ رہی۔ پولوشن اتنی ہی ہے، وہ جو فوگ ہوتی ہے وہ اس کو اکٹھی دکھا دیتی ہے آپ کو، پولوشن اتنی ہی ہے۔ گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی گاڑیوں کی بھی مینٹیننس اور اپنی موٹر سائیکل کی بھی مینٹیننس نہیں کر پاتے، تو وہ فیکٹر بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوش کے ناخن لیں حکمران، یہ تخت لاہور کو چھوڑ دیں، باقی شہروں میں ترقی دیں۔ لاہور پھٹنے کو تیار ہے۔ اب پتہ نہیں انڈیا میں جا کے لاہور کی جو ہے نا سوسائٹیاں آپ کو ملیں گی، انڈیا پہ ہم اس طرح قبضہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو کوئی حال نہیں ہے۔ باقی یہ لوگ بھی جو ہے نا اپنی ذات میں جو پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں، یہ جب ذرا اس پہ کم فوکس کریں گے تو مائٹ بھی کوئی لاہور پہ پریشر کم آئے گا۔ پر مین یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہاں پہ بالکل کہ وہ جاب کریشن، صحت، تعلیم اور باقی معاملات جو ضروری معاملات ہیں وہ شہر صرف لاہور میں نہ دے، باقی پورے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ کرے۔ ایٹ لیسٹ پنجاب کی گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور یہ ہر میٹروپولیٹن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، پر اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔